بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام اپنے گھروں میں عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے. اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ جواب دیا گیا تھا ایک مسئلے کے ذیل میں کہ اگر امام صاحب نے فجر یا ظہر کی سنتیں ادا نہیں کی تو وہ کیا فرض نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں. اس کے ضمن میں گزارش ہے کہ جنہوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو وہ چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں. اس کے ذیل میں بہت سارے ساتھیوں نے میرے ذاتی نمبر پر یہ مسئلہ دریافت کیا کہ امام صاحب کے لیے تو چلیے جواب آ گیا کہ اگر انہوں نے سنتیں نہیں ادا کی تو وہ جماعت کرا سکتے ہیں یا نہیں. البتہ اگر ہم میں سے کسی نے یعنی مقتدیوں میں سے کسی کی فجر کی سنتیں خصوصاً چھوٹ گئی ہوں تو کیا وہ نماز کے بعد فوراً ادا کرے گا یا اس کی قضا کرنی ہے یا نہیں. اسی طرح اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا ہم سنتیں ادا کریں گے یا جماعت میں شریک ہو جائیں. یہ چند سوالات ہیں اور اشکالات ہیں اور شبہات ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں بھی ہیں اس سلسلے میں. تو میں ترتیب کے ساتھ چند باتیں مختصر وقت میں عرض کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ بغور انہیں سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ مسلم شریف جو حدیث کی معرکۃ الآراء اور انتہائی مستند اور بخاری کے بعد سب سے اہم ترین کتاب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے. فرمایا رسول اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اس حدیث کی روشنی میں حضرات محدثین کرام شراح حدیث فقہاء اعظام یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نماز کی جب جماعت کھڑی ہو جائے فرض نماز کی تو مسجد کے اندر سنتیں یا نوافل میں مشغول ہونا ناجائز ہے. البتہ اگر کوئی پہلے سے سنتوں میں مصروف تھا تو وہ جلدی سے اپنی سنتوں اور نوافل کو مکمل کر کے فرض نماز میں شریک ہو جائے. البتہ فجر کی نماز کے سلسلے میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے جماعت تو کوئی نماز نہ پڑھیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں جلدی سے ادا کر لی جائیں. تو اس کا کیا ماخذ ہے اور کس بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے. لہٰذا فجر کے علاوہ کسی بھی نماز میں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتوں اور نوافل میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، وہ ناجائز ہے. لیکن فجر کی نماز کا مسئلہ ذرا اس سے مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں اس کی حدیث پاک میں بہت تاکید آئی ہے. میں ایک دو روایتیں جو ہے وہ نمونے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح کہ جتنا اہتمام اور جتنی تاکید حضور فجر کی سنتوں پر فرماتے تھے اتنا کسی بھی نفل اور سنت نماز پر حضور تاکید اور شدت کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے مسلم شریف میں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا کہ فجر کی دو سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے کہ لا تدعوا رکعتي الفجر وان طردتكم الخيل کہ تم فجر کی سنتوں کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا اگرچہ تمہارے اوپر گھوڑے دوڑ جائیں، یعنی تمہیں رون دیں گھوڑے تو ایسی حالت میں بھی فجر کی سنتیں تم نہ چھوڑنا. اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کی تاکید کی روایات حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. تو ان تاکیدی روایات کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کے عمل سے اور ان کے فعل سے اور ان کی سیرت اور تاریخ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی تھی تب بھی وہ سنتیں پڑھتے تھے. چنانچہ طحاوی شریف کے اندر امام طحاوی علیہ الرحمہ نے تقریباً 20 صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور فقہا اور محدثین اور اولیاء کرام کی جو ہیں وہ واقعات درج کیے ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ کرام کے بارے میں طحاوی شریف کے اندر روایات موجود ہیں کہ وہ جب ایسے وقت میں مسجد پہنچتے کہ امام صاحب فجر کی جماعت شروع کر چکے ہوتے تو وہ جلدی سے اپنی سنتیں ادا کر لیتے.
اس کی ڈیٹیل اگر کسی صاحب کو معلوم کرنی ہو، تفصیلی دلائل، تو میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے تمام دلائل اور تمام تفصیلی جو ہے وہ جوابات جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتا ہے، دریافت کر سکتا ہے۔ البتہ ان روایات اور صحابہ کے ان اعمال سے پتہ چلا کہ فجر کا معاملہ ذرا مختلف ہے، لہٰذا اب آپ ترتیب کے ساتھ مسائل سنیے۔ وہ یہ کہ اولاً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فجر کی سنتیں جماعت سے پہلے ہی آپ گھر میں ادا کر کے واپس مسجد میں پہنچیں، اور اگر مسجد میں جماعت کو بھی وقت ہے تو آپ سنتیں پڑھ لیں، اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت تک آپ جو ہے وہ سنتیں ادا کر سکتے ہیں جب تک آپ کو قعدہ اخیرہ میں یعنی دوسری رکعت کے اتحیات تک ملنے کی امید ہو۔ اگر آپ کو ایسا گمان ہے کہ رات سے اور اپنی جو ہے وہ نماز پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے 2 سنتیں ادا کر لی تو میں اتحیات تک امام صاحب کے ساتھ جڑ جاؤں گا، مل جاؤں گا، تو آپ لازماً 2 سنتیں ادا کریں اور پھر امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں۔ البتہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے سنتوں میں مشغولیت شروع کر لی تو میری فجر کی فرض ہی نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، تو پھر آپ سنتیں نہ پڑھیں۔ 2 مسئلے اس میں مزید ذہن میں رکھیں۔ اول یہ کہ بہت سارے لوگ فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بالکل صف کے پیچھے سنتیں پڑھتے ہیں، یہ ناجائز ہے، قطعاً ناجائز ہے اور منع ہے۔ احادیث صحابہ کرام کے بارے میں منقول ہیں، وارد ہیں کہ وہ جو سنتیں پڑھتے تھے وہ ستون کے پیچھے یا مسجد سے باہر یا سیدری میں یا مسجد کے کسی کونے میں یا مسجد کے صحن میں کسی بھی جگہ وہ جو ہے سنتیں ادا کرتے تھے۔ بالکل اگر آپ ساتھ میں جماعت ہو رہی ہے، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں پیچھے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم نے سنتیں پڑھنی ہوں جبکہ جماعت کھڑی ہو تو بہت دور مسجد، اور اگر مسجد بڑی نہ ہو تو مسجد کے باہر پڑھیں یا گھر سے پڑھ کے آئیں یا ایک کونے میں پڑھیں، بالکل صفوں کے ساتھ مل کر جتنا صفوں کے قریب ہو کر ہم سنتیں پڑھیں گے یہ اتنا سخت ناجائز اور اتنا مکروہ ہو جائے گا۔ البتہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں چھوٹ گئی، اس کو یاد نہ رہا یا اس کو ایسا لگتا تھا کہ میری فرض نماز چھوٹ جائے گی اور اس نے فجر کی سنتیں ادا نہیں کی، تو آپ سلام پھرنے کے بعد نماز ادا نہیں کر سکتے، چونکہ حدیث پاک موجود ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے فوراً بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک طلوع شمس، طلوع آفتاب نہ ہو جائے۔ تو اگر سنتیں چھوٹ گئی ہوں تو فجر کے فوراً بعد بہت سارے لوگ سلام پھیرتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر فجر کی سنتیں ادا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے، یہ مکروہ ہے۔ لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ گئی ہوں تو طلوع شمس کے تقریباً 15-20 منٹ بعد، کم از کم 15-10 منٹ کے بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ طلوع شمس کا مطلب ہو گیا سن رائزنگ، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 10-15 منٹ کے بعد آپ اپنی 2 سنتیں ادا کر لیں۔ اور اگر کسی کی فجر کی نماز ہی چھوٹ گئی ہے اور سنتیں بھی چھوٹ گئی ہیں تو وہ زوال کے وقت سے پہلے فجر کی سنتوں کی بھی قضا کرے گا اور فجر کے فرضوں کی بھی، اور اگر ظہر کا وقت ہو گیا ہے اس کے بعد اگر وہ فجر کی قضا کرے گا پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ سنتوں کی قضا نہ کرے، صرف 2 فرضوں کی قضا کر لے۔ یہ مختصر سا خلاصہ اس مسئلے میں نے عرض کر دیا۔ مزید اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں اس کے دلائل اور احادیث اور روایات اگر کسی کو مطلوب ہوں میرے ذاتی نمبر پر رابطہ کر کے وہ معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔